وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ اگر پوری طرح تھک نہیں گئے تو پھر ذرا درود شریف پڑھیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع محترم المقام جناب صاحبزادہ عبدالرؤف ہاشمی صاحب، ان کے برادری اکبر محترم ہاشمی صاحب، جناب سید حسین احمد گیلانی صاحب، مہمانان گرامی، حاضرین مکرم، مختصراً معروضات پیش کروں گا۔ آج ربیع الاول شریف کی کتنی تاریخ ہو چکی ہے؟ ماشاءاللہ 5 ربیع الاول شریف معروف معنوں میں اور 6 شروع ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا کل جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آمد پاک خوش نصیب اہل محبت ہمارے بس میں ظاہر کو سنوارنا ہے۔ ہاشمی صاحب کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک طرف حافظ قرآن ہاشمی صاحب ہیں اور دوسری طرف عالم قرآن ہاشمی صاحب، چاہے پراسس چل رہا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیشہ ظاہر پہ فتویٰ لگاتی ہے، باطن پہ نہیں۔ کبھی ایک چورنے کو ملے ہوئے نے دلوں چوری کی تھی، ہمیشہ اس چور کا ہی ہاتھ کٹے گا جس نے ظاہراً چوری کی اور مال مسروقہ برآمد بھی ہو جائے۔ تو ہمارے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ گھر سجا لیں، گلیاں سجا لیں، بازار سجا لیں، سونے کے نام کی محفل سجا لیں، تو باطن تو ہمارے بس کا روگ ہی نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ جس کی نسبت سے ہم گھر سجا رہے ہیں اس کے صدقے سے باطن سج جائے، اس کے صدقے سے فلیکسز بینرز نہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بنا۔ تو جنہوں نے گلیوں اور بازاروں کو سجا لیا ہے کیا وہ معروم رہیں گے؟ میرے آقا کی ہوتی ہے آمد، اور حضور کا بہت بڑا دشمن، بے شک وہ چچا بھی تھا صاحب، ایک لونڈی ملازمہ کنیز نوکرانی غلام جو ہے وہ جا کے کہتی ہے سلیبہ کہ اے میرے سردار مبارک ہو، کس بات پر؟ آپ کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب جو ہے وہ سن کر یوں کہتا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہ جو کرنا ہے نا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، ابو لہب سارے کا سارا جہنم میں ہے، سارے کا سارا ہی جہنم میں۔ قرآن میں اس کا رد آیا، قرآن نے اس کو تباہ و برباد ہونے والا کہا، پر قربان جائیں جس انگلی سے کہا تھا نا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس انگلی کو جہنم کچھ نہیں کیا۔
اس انگلی کو جہنم میں کچھ نہیں کہا. ایک انگارہ جو ہے جہنم کا اگر وہ اس زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین سبزے سے محروم ہو جائے, کوئی فصل نہ اگے, اس کو جہنم کہتے ہیں. پر قربان جائیں میرے آقا, ابو لہب نے دنیا میں کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, جہنم ساری کی ساری جو ہے وہ باقی ابو لہب کو جلا رہی ہے, تکلیف دے رہی ہے. پر قربان جائیں وہ انگلی جو ہے وہ ابو جہل کو, ابو لہب کو جب بھی دیتی ہے شفا دیتی ہے, تسکین دیتی ہے. حضرت عباس کہتا ہے میں نے پوچھا کہ تو میرا بھرا ہے, دس نہ تیرنا کی ہویا, تو بولا کہتا ہے کہ بڑے مندے علاق ہے جانے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے, جب سوموار کا دن آتا ہے, تو سوموار کے دن یہ جو انگلی ہے نا جس سے میں نے کہا تھا سویبہ کو کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا, میں تو انتظار کرتا رہتا ہوں پیر کا, میں تو پیر کا انتظار, یعنی اللہ نے پیر کی نسبت جو ہے نا پیر کی, جی پیراں کول کی لین جاندے ہو, پیراں کول کی رکھیا, پیراں کول کی ملدا ہے, پیر کون ہوندے ہیں؟ فرمایا او ظالمو ابو لہب نوں پوچھ لو کہ پیر دا کتنا فائدہ. ابو لہب کہتا میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ کب پیر آئے گا. کیوں جی جدوں سوموار آندا نا تے اے انگلی جد نال میں اشارہ کیتا ہے, ایدے چوں اللہ اپنی قدرت نال مینوں شہد نالوں میٹھا تے دودھ نالوں چنگا شربت جڑا نا او دیندا ہے. کیوں دیندا ہے کہ میں انج کیتا سی, جا پھر میں تینوں آزاد کیتا. تے جس پورا ہی گھر سجایا, روشنیاں کیتیاں تے محبت پوری ہے, عشق پورا ہے, پیار پورا ہے, تو کوئی اندازہ لا سکتا ہے پھر کی لفظ ہونا. اللہ اکبر, واہ واہ واہ, خوش نصیب ہیں جن کو یہ سعادت میسر آتی ہے. آئیے ذرا قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا, تھوڑا سا اس تناظر میں میلاد کو دیکھتے ہیں. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یہ نہیں فرمایا ایک جماعت ایسی ہے, یہ نہیں فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہے, فرمایا ایک جماعت ہونی چاہیے, یعنی ہر دور میں, ہر لمحے میں, ہر جگہ پر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. کہ ساڈا نام کی ہے, سانو پیرا قدمہ نہیں لایا میرا, یہ دسیا میری کون, اب بندے کے پتر تے ہے ہی, اتوں مسلمان نے, اتوں پھر اسی مرید بھی ہیں, پر پیرا سانو یہ کوئی نہیں دسیا کہ یہ مطلب کی ہے. جدو یہ سوال ہوئے نا کہ اسی کی ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے اسی اہل سنت و جماعت ہیں. یہ مطلب کی ہے کیوں عبد الرشید آج جڑا یہ نہیں نا بھی موجاں لوائی رکھی سانو جناب سبزیاں جا رہی ہیں جناب, تازے کدو جا رہے ہیں, تازیاں پھلیاں جا رہی ہیں تے جناب ہے موجاں لگیاں پیراں دیاں سامان جا رہا, یہ بھی نال ہونا چاہیے کہ پیر کھا کے بھی دسن بھی ہے کی اصل گل. جدوں یہ سوال ہوئے کہ تسی کون ہو, تے یہ نہیں ہے کہ یہ ابا جی نوں پتہ ہونا کون ہے, تے ہن ابا جی کول قبرستان وچ کون جائے. جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھی ابا جی نوں پتہ ہے, تے یا نکیا بالا نوں پتہ, مینوں تے کوئی نہیں پتہ مال کتھوں آیا. سانوں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کون ہاں. تے دا جواب ہے اہل سنت و جماعت. کی جواب ہے اہل سنت و جماعت, وال جماعت نہیں, اہل سنت و جماعت, سنت والے اور وہ جو جماعت ہیں. اور رب فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہر لمحے میں, ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر جگہ, مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں ہر دور میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یا اللہ کیسی
یدعونا الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، جو خیر کا راستہ دکھانے والی ہو، جو مرکز خیر پر لانے والی ہو، یامرون بالمعروف، اور جو نیکی کا حکم دینے والی ہو، جو نیکی کی دعوت دینے والی ہو، جو اچھائی کا راستہ دکھانے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکنے والی ہو، جو برائی تمہیں بتلانے والی ہو، جو جماعت یہ کام کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فوز و فلاح والے ہیں۔ اب ذرا میلاد کو ہم نے دیکھنا ہے کہ میلاد نیکی ہے، میلاد دعوت خیر ہے، میلاد نیکی ہے، میلاد گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، کامیابی مل جائے، جنت مل جائے، جنت۔ تھوڑا جا مسئلہ ہے جنت حل کر لیے۔ آج صاحب پڑھ رہے سن تو میرے ذہن میں آیا، کئی سارے مولانا صاحبان نے میرے پر بڑا زور لا کے آتے ہیں بھی اے شاہاں نے بہت ہی ایک پاسے اس میں ٹرک الٹا چھڑیا نا۔ نہیں حضور نے 4-5 قبیلے جو ہیں ان کا نام لیا ہے کہ جناب آل عقیل پہ بھی صدقہ حرام ہے، آل جعفر پہ بھی صدقہ حرام ہے، آل علی پہ بھی صدقہ حرام ہے، آل عباس پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ اگر کچھ اور قبائل ملتے ہیں تو میرا سوال ہے کہ صدقہ تو سب پہ حرام ہے، پر یہ بتاؤ نا کہ جو باقی قبیلے ہیں ان سے محبت کرنے والوں کو بھی حضور نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کے متلاشیوں، ایک ہے کہ صرف جنت مل جانا اور ایک ہے مصطفیٰ کی رفاقت مل جانا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی رفاقت مل جانا۔ نہیں تو ربیہ سے پوچھیں، حضور پوچھتے ہیں ربیہ بڑا عرصہ ہو گیا تینوں وضو کروا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آج دل کر رہا تینوں کچھ دے ہی دئیے۔ یہ مطلب ہے کدھر موجے جا رہے ہیں تو کوئی دے سکے گا، پھر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جدو جا کسی نے موجے چوئے کام اب بڑی دیر ہو گئی ہے مانگ کر کے منگنا ہے۔ یہ چوکس کھلو کے نہیں ہوتا، پیار دیا گلنا کتے کتے نہیں ہوتے، پیار والے ملتے بھی کل ہی ملتے، کبھی پیار والے چوک سے نہیں ملتے، کل ہی ملتے ہیں ایک پاسے ہی کدھر۔ تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھاں، تریا نہ تینوں ویکھے نہ مینوں ویکھے۔ تو حضرت ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ دوسری روایت میں سل نی ربیہ، ربیہ میرے کو مانگ کی مانگنا دنیا تو پتہ لگ جائے کوئی شہر رب چھڈی نہیں جڑی مصطفیٰ نو نہ دتی، جو مانگنا چاہے سل نی ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگ جو چاہتا ہے، جو بھی مانگے گا تجھے دیا جائے گا، اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ میری مٹھی میں ہیں اور مجھے یہ مقام دیا گیا ہے مصطفیٰ، نعمتیں میری ہیں، قاسم تو ہے، جس کو جو چاہے تقسیم کرتا جا، جس کو جو چاہے دیتا جا۔ سل نی ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور قربان جائیے ربیہ سانو سے طریقہ کیا جاتا ہے۔ ربیہ کہتا ہے سونا اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو آقا جنت دے دو نا، میرے آقا جنت دے دو، جنت۔ ربیہ بتا رہے ہیں حضور مدینے میں بیٹھ کر جنت دے سکتے، مدینے میں بیٹھ کر جنت دے سکتے۔ عقیدہ کس کا؟ یہ صحابی رسول دا عقیدہ۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح لے کے آؤ، عقیدہ رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ والا رکھو، ارے ذہن بنانا چاہتے ہو تو صحابہ والا بناؤ، سوچ اور فکر اپنانا چاہتے ہو تو صحابہ والی اپناؤ۔ اور صحابہ کی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ربیہ کہتا ہے سونا میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر جنت عطا فرما سکتے ہیں، آقا مجھے جنت دے دیں۔ فرما ربیہ جنت دے دی، آج مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں ہے، اس کی علاوہ کچھ چاہتا تو وہ بھی مانگ لے۔ جب یہ کہا ربیہ اصل سونا جنت تو علاوہ بھی کچھ ملے گا، سانو تو جنت ہو کے پتہ ہی کوئی،
اے سارے یہی کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جا جنت دے دے یا اللہ جنت دے دے نمازاں چے جان والے لیے ہر شاید بعد ہے جنتی واہ واہ قربان جائے ربیہ نے کہا نہیں جنت تھلے جنت تھلے چرا کے بولنا نہیں اس لیے کہا کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے پر سرکار سے اگر مانگنا ہے تو جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ یہ کیا ہی ہو سکتا ہے جس نے جنت کے بعد کچھ اور دیکھا ہو جو ہے ہی جنت مولوی انہوں کی پتا بھی جنت کی ہوتی ہے صدقے شدقے کھاتے جو مولوی ہو گئے دین نو جناب پٹھے سیدھے گیر لائے جائے مرضی نواں گل سکھیا نا بندے نے وہ جناب چارے ایک بار لا کے جدوں پیر کھچ کے ماردا تے مڑ کے پتہ لگدا بھی اے گیر لیور لکھیا پیا ہن جاؤ محمود صاحب کول جا کے تے جے پورا قابو نہیں پیا تے سامنے کھمبے نال گوڈے گاڈے بھی ٹوٹے اے ہی حال مولویاں ساڈے دین دا کیتا تو گیر تیسرا چوتھا لایا نا جناب کٹھا تے او گڈی پھسی ہے نہ ادھر تے نہ ادھر لیکن جن کو پتا ہے جنوں تیرے درد دے ٹکڑے مل گئے گل کر دے عرشوں پار جو تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے جس کو میرے آقا آپ کے ٹکڑے نصیب ہے نا وہ جنت سے آگے کی بات کرتا ہے جیسے ربیہ نے کی ہے اور آج تک جس کو یہ نصیب ہوا وہ یہی کہتا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جب سرکار سے مانگا جنت میں اتے کا شہر مانگا وہ کیا ہے ربیہ کہتے ہیں سونا اگر جنت سے علاوہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں نا تو حضور اپنی غلامی اور رفاقت اور ربیہ بتا رہے ہیں کہ جنت تھلے دے تے حضور کی رفاقت اٹھے حضور کی غلامی کا درجہ اونچا ہے جب میں کر رہا مسئلہ حل ہو جائے جی صدقہ فلانے دے بھی رحم ہے فلانے دے بھی رحم ہے کدے واسطے اکا ہی ترکڑی تولنا کے بھائی انج نہیں ہوتا مینوں بھی تھوڑا تھوڑا پتہ لگ گیا ابراہیم سویٹس تے بہ بہ کے نا اس کو مینوں بھی سمجھ آ گئی ہے ترکڑی تولن دی بھائی وہ جناب وہ بڑا سارا کنڈا جہدے اوتے 20 کلو 25 کلو 30 کلو من سارا تول دے نو پراں پیا تے جہدے اوتے ذرا مہنگا کام تولنا ہے کہ چلوجے لین کو آ گیا الائچیاں لین آ گیا وہ وڈے تے نہیں تولنیاں توڑیاں نہیں وہ کنڈا بھی نکا جائے گا کر دے ایدے ہوتا ہے تے سنیاریاں کول ٹر دیو انہاں اور چھوٹا رکھیا ہے تے وچ جناب الماری چ رکھ کے پھر توڑ دے اس دا مطلب ہے تلنا تے ہے پر تول اکو جہا نہیں سارا اور کنڈے سارے اکو جہے نہیں تکڑیاں اکو جہاں نہیں ساریاں ادے تے بھی صدقہ حرام ہے ادے تے بھی صدقہ حرام ہے اور صدقہ حرام ہوئے پیا لیکن کبھی یہ تو پوچھ جن جن پہ صدقہ حرام ہے وہ کس پہ صدقے جانے والے ہیں وہ کس کے صدقے جانے والے ہیں وہ کس کے واری جانے والے ہیں اور پوچھنا ابو بکر سے کہ مصطفیٰ کے علاوہ ابو بکر نے کس کو کہا کہ میں تیرے صدقے جاؤں کبھی پوچھنا عمر سے کہ عمر نے مصطفیٰ کے علاوہ کس کو کہا ہے کہ میں تیرے صدقے جاؤں جب پوچھا نا ابو بکر عمر سے رکھا سی علی نو نہیں آگیا سی تے علی دے بچے علی نو نہیں علی دے بچے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اے حسن ابن علی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں اور حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ حسن اور حسین ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی ان کے ماں باپ سے محبت کی میرے آقا فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ جنتی نہیں ہوتا صرف کہ وہ جنتی ہے اور بابا جن جن پہ صدقے حرام ہیں وہ بھی نیچے ہوں گے جن جن پہ صدقے حلال ہیں وہ بھی نیچے ہوں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ وہ ہوگا کہ جو ان پہ دنیا میں صدقے جانے والا ہوگا کہ دنیا میں ان پر قربان جانے والا ہوگا فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی جس نے فاطمہ ولی سے محبت کی قیامت کے دن وہ جنتی نہیں ہوگا وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا صاحبو تھوڑا جا کام دے چلو سدھا ہوئے نا ملا کے ساتھ
مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب 5 قبیلیاں دے صدقہ رہا 7 قبیلیاں دے صدقہ رہا پر جڑے باقی 6 نے وہ بھی حضور نال ملا دے جڑے باقی 6 نے جنہاں دے صدقے حرام نے وہ بھی حضور نال ملا دے کہ قیامت والے دیہڑے آپ اپنی پئی ہوئی ہیں ایک ہی قبیلہ ہونا رکھے اور وہ کون سا ہونا ہے وہ اولاد فاطمہ الزہرا ہوگی وہ سیدہ کائنات کے دودھ کا اثر ہوگا سیدہ کائنات کے خون کا اثر ہوگا صرف اور صرف جو ہے جو حسنین کریمین کی اولاد ہوگی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا ان کے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت والے دن وہ میرے درجے میں ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا جہاں مصطفیٰ ہوں گے جہاں علی ہوں گے جہاں سیدہ کائنات ہوں گی جہاں شہزادگان ہوں گے فرمایا محبت کرنے والے بھی وہاں سبحان اللہ تو صاحبو اب ذرا آئیے کہ میلاد کے حوالے سے کوئی اس کا کوئی سارا ثبوت ہے کوئی چیز کوئی اس پہ کوئی ملے گا مولویاں اسی رل مل کے شامہ رل کے کوئی جناب چکر چلا لیا کہ ٹھیک ہے جی ہے کہیں اس کا تو فرمایا کہ تم میں ہر دور میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یا اللہ کیسی جو خیر کی طرف بلانے والی ہو اور سب سے بڑی خیر کیا ہے خیر کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے قرآن پیش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا تاکہ گل سمیٹ لیے سلطانی صاحب کی جانا باقی نہ اپنا نے تو کہ صرف ہاشمی ساڈے قابو پکا ہے وہ بھی صرف اس بات بھی ہاشمی میں بھی دور کے اشار کر لے رہا جو کیا بات ہے باقی سارے ٹر گئے جناب سوری پاس سے ویسے درویش آ گئے ہیں نیازی صاحب ٹر گئے اپنے میاں صاحب دوسرے کی نام اقبال صاحب بھی ٹر گئے شیخ صاحب بھی ٹر گئے باقی بھی اور کوئی ٹر گئے کوئی جان والے نے پتہ نہیں دنیا تو بھی محفل کیوں خیر یہ بھی کوئی سوچنے آتا کہ کی کرنا چاہیے اب جناب پہلے نمبر پہ میں آپ کو قرآن سے چوتھے پارے سے 2 آیتیں سناتا ہوں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة اور وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے گناہ کے کام کیے اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم اور اپنی جانوں پہ ظلم کیا یعنی بڑے بڑے گناہ کیے نہیں وہ فلانا بندہ ادھر پکڑ ہی تولتا یار چھوٹا موٹا کوئی چکر چکر دینا ہے لیکن اور گل ہے ایویں کوئی رتیاں گھٹ تولنا تو بندہ پائیاں گھٹ تولن لگ پہ ایک بندے آگے 1.5 کلو سودا دے بندہ 1.25 کلو دے جڑے تو یہ زیادتی ہے جی کوئی رتی ماشا گھٹ ہوئے تو چل جائے گا خیر ہے کوئی نہیں وہ گزارا ہو جاتا کسی کنا بھی کوئی چیز کر جاتا ہے فرماؤ ظلموا انفسهم کیوں نہیں میاں صاحب ٹھیک ہے ساڈا مشترکہ کام ہو گیا کئی لوگ نے شاہ جی دکان دے گئے ہم تھی دبے نہیں میں کمال ہو گئی بیٹھا بٹھایا جناب سارے کو جڑا وہ اج جنرل سنگھ جڑی وہ آ گئی ایڈمن والی وہ تاری دکان دے گیا میں کیا بات ہے گناہ بڑے گناہ او ظلموا انفسهم گناہ کر لیے ذکر اللہ پھر اللہ تو بندہ گیا ڈر گناہگار اللہ تو ڈر گیا تے اللہ تو ڈر کے انہیں کی کیتا فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ انہیں اللہ کو معافی مانگنی شروع کر دی یا اللہ مجھے معاف کر دے مغفرت کر چھڑ معافی دے چھڑ بخش دے یا اللہ میں جن نے گناہ کیتے ہیں سامنے نے معافی دے دے مہربانی فرما تے فرمایا کہ اسی پروگرام بنا بھی لیا معاف کروں گا اس بندے واسطے ولم یسروا جڑا مصر نہیں رہا کی دنیا نے رولا پایا چھٹو یار یہ کہڑی گلاں مولویاں دی گلاں نے کی جا گڑی ہوئے گی اور رشوت تو بغیر گھر کدھر چلدا ہے اور شاجی یہ مولویاں دی گلاں نے جناب جدوں افسراں نوں تے مال دینا پیندا تے تھلیوں لینا بھی پیندا نا پھر ہی تے دتا جاندا کہیں کریے فرمایا جو بندہ یہ نہیں نہ کرتا والا میں یسروا مصر نہیں رہتا اڑیا نہیں رہتا سینگ بسا کے نہیں رکھتا وہم یعلمون تے فرمایا جی جاننے ہیں کہ کیڑا کیڑا ہے سنگاڑا گناہگار کیڑا ہے تے پوڈا گناہگار کیڑا ہے اسی جاننے ہیں ساڈے علم ہے یا اللہ گل وچ رہ گئی ہلے بھی معافی مل گئی کہ نہیں پھر کی کرو پھر فرمایا اگلی آیت تو پڑھیں نا پنجویں سپارے ٹر جو
آپ صاحب بیٹھے رہنا شادی نال اس واسطے نہیں گئے پنجویں سپارے رانی ادھر آؤ پھر تمہیں پکی ٹھکی مہر لگی دینے بھی آپ پرمٹ مل گیا جی لو ایتھے تے آ زبانی گل وہ کہندے نے بھی ہاشمی صاحب کو اسی عبدالرحمن صاحب کو پوچھنا جی نوٹیفکیشن ہو گیا کہ نہیں یہ پھر سانوں کاغذ بھیج دیں جناب واٹس ایپ کر دیں کیا دیکھو جی اج نوٹیفکیشن ہے سائن ہوئے نے اسٹمپ لگی ہے پکی گل ہے بالکل قانون بن گیا یا اللہ پھر قانونی طور پہ معافی فرمایا وہ کتنا اور ملتی ہے جڑی زبانی ہے نا وہ ادھر دس دیتی ہے چوتھے سپارے جڑی پکی ٹھکی چاہیے وہ پنجویں یا اللہ وہ کہیں فرمایا گناہگار کی کرے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک گناہ کیا رب کا جانوں پہ کیا ظلم اب جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ کیا کریں جاؤک میں جو شہروں کو شہر منگوانی ہے تو میں اپنے چھوٹے بھرا ایک باری دو باری چار باری 10 باری پیسے دے کے بھیجاں تے پیسے بھی ود دے کے بھیجاں ایسے بھی تھوڑے ادھار کر لینا ود پیسے جی 100 کی ضرورت ہے 500 دیتا ہے یار منڈیوں کو شہر ہے یا بازاروں کو شہر ہے تے نال میں آخنا بھی اس طرح انج کری اتنے اجاز کو ٹر جائے یہ 2 باری 4 باری یہ چیز سوچے گا یار اجاز کو ایسی کری کدھر سی ہے جہاں بھائی جان پیسے بھی نال دے ہیں گل بات بھی دس دے کہ یہو جی شہر لے کے آنی تو اخیر سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں اجاز کو چلا جائے یہ اجاز کا رولا کی ہے تو ہو سکتا کسی نے پوچھ ہی لے جو بھائی جان پیسے آپ کو دینے نے تو اجاز والا معاملہ کی ہے بے اجاز ہونا دکان سے چلا جائیں تو جا کے دسی بھی بھائی جان بھیجا اپنا پتہ کیا ہو جائے بندہ سیاح ہے چنگی شہ منگوا دے گا وغیرہ بلا تشبیہ و بلا مثال بندہ گناہگار ہن کسی بندے شراب پیتی ہے تو انہیں رب دا حکم توڑیا کہ کسی اور دا لیکن رب کی فرما رہا ہے وہ شرابیا معافی لینی ہے کتنے جا وہ بے نمازیا معافی لینی ہے کتنے جا وہ فراڈیا فراڈ تو معافی لینی ہے کتنے جا وہ 2 نمبریاں کرنے والے چکر دینے والے جی معافی لینی ہے کتنے جا سارے گناہ گن کے فرمایا جا کا سونے پہلا کام دے دے کہ وہ گناہگار تیرے بوئے دے آ جائے جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائے تو جی دلوں منیا ہی نہیں ہوئے گا تو بندہ جائے گا کیوں جائے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ مولا حاضر ہو گئے فرمایا اب کیا کرنا ہے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللہ کو معافی مانگو انج معافی مانگو رو تو کے لیڑیاں پا کے بندہ ہو کے لے رہا ہوئے جناب ہچکی لگی ہے تو فٹافٹ اتھرو وہی جا رہے ہیں بندہ کہتا جی ماریا گیا لٹیا گیا تاکہ انج ہو جائے اچھا یار صبر کر کوئی نہیں تیری گل کر لینے حوصلہ کر یار پانی شانی پلاؤ یار کر لینے ذرا فرمایا معافی مانگتے چلے جاؤ حتیٰ کہ میرے حبیب کو تم پہ ترس آ جائے میرے مصطفیٰ کو آ جائے ترس مستغفر لہم الرسول میرا رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگے میرا رسول معافی مانگے گا نا لوجد اللہ تواب الرحیم تے اللہ دے بڑا سبھی ہے بڑا جواب ہے فرما وہ بڑا تواب ہے بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہے وہ بڑا رحیم ہے کتنا رحیم ہے اب پھر چوتھے پارے میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین فرمایا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ادھر سے ہاتھ اٹھ گئے مولا یہ میرا ہے اگر نہیں بھی تھا تو اب تو میرا ہے نا اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے فرمایا سونا جب تیرا نام آ گیا ہے جب تیری سفارش آ گئی ہے جب تیری شفاعت آ گئی ہے جب تیرے ہونٹ ہل گئے ہیں محبوب جب یہ ہاتھ تو نے اٹھا لیے ہیں تو میں نے تو قرآن میں جا بجا کہا تھا کبھی تیرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پہ آیا تھا سارے مدینے میں دیکھا تھا کہ ہاتھ ابو بکر کا ہے اور ابو بکر کے ہاتھ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے پر میں نے کہا سونا نہیں ید اللہ فوق ایدیہم یہ تو ہاتھ اوپر ہے نا یہ تیرا نہیں ہے میرا یہ میرا ہاتھ ہے کبھی محبوب ساری دنیا میں دیکھا اپنے پراؤں میں دیکھا اے چکی ہے مٹھی
این سٹی ہے حضور نے، سب نے دیکھا، کافروں نے، مشرکوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، پر قرآن کیا کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ یہ جو کنکر پھینکے ہیں نا، یہ جو ریت پھینکی ہے نا، سنا ہے تو نہیں سٹی، یا اللہ میں انج کٹھی کی دیئے پھر سٹی، فرما نہیں کہ تو نہیں سٹی۔ اچھا یا اللہ میں کہتا بحث کرنی ہے جب میں نہیں سٹی پھر کنے سٹی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو ریت پھینکی ہے، یہ جو کنکر پھینکے ہیں، سنا یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ تو رب نے پھینکے ہیں، یہ رب پھینک رہا ہے۔ کہا میرے حبیب تو لب ہلائے تو میں کہتا ہوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تو سفارش کرے گا پھر سے کو کون دیکھے گا کہ گناہگار کتنا ہے، گناہ کتنے کیے ہیں؟ سونا میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ لب تیرے ہل رہے ہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ ہاتھ تیرے اٹھے ہیں، جب تیرے ہاتھ اٹھ جائیں وہ تیرے تو رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رب کے ہو جاتے ہیں، وہ تو مولا کے ہو جاتے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے حبیب نے ہاتھ اٹھا دی، اب فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرہ، ایسے لوگ ایک بیا مسیطے سر نشتے آ رہے ہیں، ایڈا بڑا میراب بنا لیا، نگر کے نگر رہے ہوتے 15-20 دنوں سے دوروں پتہ لگ رہا ہوتا ہے بڑے نمازی نے حضرت صاحب تو جو ہی 5 نمازہ پڑھ کے جانے رہتی پھر پانی گناہیاں لا لینے ہیں، جڑے 2-4 منٹ منافع ہو جائے چلو وہی صحیح چلو، جڑی کو مٹھی بڑی گئے پٹھیاں دی چلو وہی صحیح، جنہ کو فائدہ لے آ جا سکتا چلو وہی صحیح، نمازہ اپنی جگہ تے قائم، رمضان آ گیا تو روزے بھی قائم، تے روزے دے نال جناب روزہ رکھ کے راتی تراویحاں بھی پڑھیاں، 3 نمازاں بھی جماعت نہ پڑھیاں، زبان تے پہ کے بندہ قسم چاہیے آئے، قسم والی گل ہے نہیں کہ سانوں نہیں پہنا، سانوں نہیں پہنا، فرمایا نہیں انج نہیں کم چلنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں ہے، پھر میرے حبیب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب وہ بندہ جو گناہوں پر معافی کے لیے اس نے اپنے عملوں کو نہیں دیکھا، یا اللہ میں 15 عمرے کیتے نے، میں 5 حج کیتے نے، میں 2 باری اعتکاف بیٹھے ہوں، میں روز 5000 تسبیح کرنا ہوں، فلانا فلانا کام کرنا ہے، یا رسول اللہ میں ماتل دے میں معافی لے دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے میں نے گناہ کیا ہے، حضور نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تو نے گناہ کیا کیا، میرے آقا نے اس کی بات سنی اور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اقامت پڑھنی شروع کر دی، نماز ہوئی، نماز کے بعد حضور نے فرمایا جڑا معافی لینا ایسے کتنے ہے، جڑا ہونا کیا ہے یا رسول اللہ پاک کر دے کتنے ہوئے ہو، جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا تجھے مبارک ہو، میرے آقا خیر ہو کس بات پر، فرمایا اللہ نے قرآن بھیج دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ جو مصطفیٰ کا گناہ گار ہے نا اس کے لیے اللہ نے فرما دیا جب تو آیا تھا تو گناہ گار تھا، جا رہا تو پاکیزہ ہے، تجھے مصطفیٰ نے پاک کر دیا نا، تجھے میرے حبیب نے معافیاں دلوا دی ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جزا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایک نہیں کہ ایک جنت، وجنات 2 جنتیں، واہ گناہ گارا تیرے صدقے جائیے، کوئی مرزا صاحب نیک آدمی جناب بڑے نمازی انہوں نے ایک جنت، ہاشمی صاحب دے ویسے پھر ہاشمی صاحب نے کسی نہیں کچھ کہہ سکتے، افسر بھی ہوئے سویرے کسی بندے کو شاہ ٹھیک کر کے انہوں نے چلو یہ خیر ادھر کوئی گل نہیں، پاویں حکمرانی کی ہے نہ پہلے انڈیا پرانی ہو گئی ہے نا، بڑی نمازیں پڑھی، پرہیزگاریاں کی، ایمانداری سے کام کیا، یہ وہ تو ایک جنت، لیکن وہ گناہ گار جو حضور کا گناہ گار ہو گیا نا، جو حضور کا گناہ گار ہو گیا وہ پتا ہے کمیٹی کا بنا موٹر سائیکل کا مگر لگایا جناب، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ،
فلانے محکمے میں اللہ فرمایا یہ گناہگار یہ گناہگار یہ گناہگار، اے جڑا گناہگار ہے نا مصطفیٰ دا گناہگار ہے، یہ میرے حضور کا گناہگار ہے مولا۔ پھر فرمایا جو حضور کا گناہگار ہے نا کہ گناہ کیا پھر حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کے پہلے نمبر پہ جزا یہ ہے کہ اس کو بخش دیا گیا، مغفرت ہو، اس کی مغفرت ہو گئی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، پھر اس کو جنتیں، وہ جنتیں دی گئی من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اے گناہگار جو مصطفیٰ کا ہو گیا نا، مصطفیٰ سے معافی لینے والا ہو گیا، تیرے لیے اللہ نے دو جنتیں، اور جنتیں وہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تے فرمایا اسی یہ جڑے عمل کرنے والے نے انہوں نے اجر دینے ہیں۔ کیڑا عمل؟ یا اللہ شرابی سی، چور سی، چکا سی، فلانا فلانا فلانا، فرمایا ساری ڈگریاں پہلے دیا دی، ہوں تازی ڈگری کہڑی لئی ہے؟ وہ کہتا میٹرک وے، ایف اے وے، بی اے وے، ایم اے وے، پرانیاں ہو گئی۔ ہوں جدو جناب وہ سیمل کیتا نا یا ایم فل کیتا تو انہوں نے میٹرک کسی نہیں آخنا، سارے کہنا ایم فل، ریسرچ اسکالر کہنا سارے نے، کیوں شاہی؟ ہاں سارے آخنا ریسرچ اسکالر۔ فرمایا گناہگار پہلے سی، شرابی بھی سی، چور بھی سی، ڈاکو بھی سی، فلانا بھی سی، فلانا بھی سی، فلانا، ہوں کی ہے تازہ تازہ کی ہے؟ فرمایا تازہ تازہ غلام مصطفیٰ ہے۔ یہ ان تازی تازی ڈگری کیڑی لئی ہے؟ لیٹسٹ ڈگری جڑی ہے غلام مصطفیٰ بن گیا ہے۔ فرمایا جو غلام مصطفیٰ بن جائے رب اس کے ماضی کو کہاں دیکھتا ہے؟ پھر وہ جنتی نہیں یار، پھر وہ جنتیں تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، رب اسے پھر مالک جنت بنا دیتا ہے، وارث جنت بنا دیتا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ بھی قرآن ہے 16واں پارہ ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ کا ہو گیا نا پھر اسے ہم صرف جنتی نہیں رہنے دیتے، اسے وارث جنت بنا دیتے ہیں، پھر وہ کئیوں کو جنتی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، یہ جو ہم نے میلاد بنایا، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی اس سے بڑی بھی ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں، اسی بریلوی دیوبندی بن کے جائزہ ہی نہیں لگے گا، مسلکاں جماعتاں چ پیندے ہی نہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا۔ فرمایا پھر آپ چوتھا پارہ پنجواں پارہ ہو گیا، 29 چاہ 29 سے بارے جا جا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے متلاشیان محبت آؤ تمہیں بتائیں ایک کام ہے جدا نام ہے محبت۔ ہن فعل بن گیا محبت کرنا، تے پیچھے دو چیزاں رہ گئی گرامر دے اعتبار نال۔ فعل سانو لب گیا، ایک فاعل چاہیے تے ایک مفعول چاہیے۔ جڑا فاعل ہوندا ہے وہ کام کرن والا ہوندا ہے، تے جڑا مفعول ہوندا ہے اللہ 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 جدے لاڑ جھکے جانا، سبحان اللہ، جڑا نخریلا ہوئے، ایک نخرے برداشت کرنے والا ہوتا ہے تے ایک نخرے کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اے خدا کی محبت کے متلاشی ہو، پاویں پیچھے ہی آگے بیٹھے ہو، اے محبت خدا کے متلاشی ہو، کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ یا اللہ ساڈے ورگے یہ تیرا حبیب بھی اسی بھی سونے ہیں، وہ بھی سوندے ہیں، اسی بھی کھانے ہیں، وہ بھی کھاندا ہے، اسی بھی جمنے ہیں، وہ بھی جمنے ہیں، ساڈے بھی ماں پیو او دے بھی ماں پیو، ساڈے بیوی بچے او دے بھی بیوی بچے، ساڈیاں منجیاں بسترے او دے بھی منجیاں بسترے، تے پھر سانوں اس چکر چ کیوں پا رہے ہیں؟ سانوں اپنے نال رکھنا سدا۔ کئی باری کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ اللہ یہ ذہنوں سے کیڑا نکالنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں فرق کیا ہے؟ میرا حبیب پیدا ہوا ہے، پر ساری کائنات میں ماؤں نے جتنے بھی بچے جنم دیے ہیں، کسی بچے کے پیدا ہونے پر یہ نہیں ہوا کہ درختوں نے جھک کے سلامیاں دی ہوں، ستارے آسمان کے ٹوٹ کے گرے ہوں، کبھی یہ نہیں ہوا کسی کے پیدا ہونے پر کعبے نے جھک کے سلامی دی ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا شہر جو ہے وہ
गया, हर तरफ से खुशबू आने लगी, हर तरफ रोशनी हो गई, दरख्त सजदा रेल हो गए, दरिंदे परिंदे हर एक जो है वो एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे और अहले मक्का कह उठे, आज की रात से पहले ये सितारा तलू नहीं हुआ था, आज ये जो सितारा तलू हुआ है इसका मतलब है कि सैयदुल अंबिया पैदा हो गए हैं, एक दूसरे के घर पका दिया जा रहा है। फरमाओ कोई पैदा होने वाला ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई नाफ बरीदा आया ही नहीं है, कोई गुस्ल किए हुए आया ही नहीं है, कोई सुरमा लगा हुआ आया ही नहीं है, मुस्तफा ही है, मेरा हबीब ही है, मेरा मुस्तफा ही सिर्फ आया है। फरमाया देखो यार बात को समझो कि ये सारे का सारा मामला है क्या, बात किधर को जा रही है, मेरी मोहब्बत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत के सजावार नहीं हो सकते, इस लायक नहीं हो। या अल्लाह फिर फरमाया मेरी मोहब्बत वास्ते पता क्या करना पैंदा है, आरियां ते जिस्म आरियां ते दो टुकड़े तकसीम, लोया दियां कमियां नाल जिस्म नचवाना पैंदा है, जो मेरी मोहब्बत का दावेदार बने। नबियों के जिस्म जो हैं वो आरे पे चीरे गए, नबियों के जिस्म जो हैं लोहे की कमियों से नोचे गए, नबियों से। इब्राहिम मेरे नाल बड़ी मोहब्बत है, इस्माइल की करना कुर्बानी, अपने हाथों से छुरी चलानी पड़ती है, जो मुझे महबूब बनाए, जो मुझे महबूब बनाए ना, बेटे को अपने हाथों से ज़िबह करना पड़ता है, आग में छलांग लगानी पड़ती है, अरे फिर जंगल जंगल घूमना पड़ता है, जिसका मैं महबूब बनूं। या अल्लाह फिर फरमाया फत्तबीउनी, मुस्तफा के दीवाने बन जाओ, मेरे हबीब के गुलाम बन जाओ, मेरे हबीब के कदमों के निशान जो है उनको अपना लो। या अल्लाह कैसे अपना ले? फरमाया कि मुसल्ला हुक्म नमाज का रब ने दिया, साहबा इकट्ठे हो गए, या रसूलल्लाह नमाज का हुक्म तो पता लग गया, लेकिन ऐ नहीं पता लग गया किंज पढ़नी है। तो हुजूर फरमा देते इंतजार करो, हले अल्लाह नहीं दसिया कि कितनियां रकातां फर्ज केड़े ने, वितर केड़े ने, नफल केड़े ने, सुन्नतां केड़ियां ने, ऐ को नहीं दसिया। हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़नी चाहती हो ना, हुक्म आ गया जी या रसूल अल्लाह। तो फरमाया मुझे देखो, पता नहीं लगे सौ गए हो बाहर देखा, थोड़ा जा समझो जरा। हुजूर ने फरमाया और नमाज पढ़ने वालों क्या करो, नमाज पढ़ो, नहीं मुझे देखो, मुझे देखो, हुजूर को देखो। अल्लाह भी ये चाह रहा है नमाज से पहले मुस्तफा को देखो, नमाज से पहले मुस्तफा को देखो। ये जो दुआ करते हैं जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, फरमाए गल एवं ही नहीं, मैं तो कहना नमाज तो पहले मुस्तफा को देखो, नमाज से पहले भी हुजूर को देखो। ईमानदारी नाल दसो भाई एक बंदे जो है मुंह कीता है उस आखिया अल्लाह अकबर ते नमाज उधर भी पढ़ लिया रब लई कि किसी होर लई, रब लई पढ़ रहे ना, बोलो यार क्यों नहीं मार साहब, थोड़ी तुसी मेरे नाल इमदाद करवाओ। जिन्हें काबे अल मुंह कीता नमाज केदी पे पढ़दा है, रब दी। ते जे को फलस्तीन नाल मुंह कर ले बैतुल मकदस वाल, ते वो नमाज केदी पढ़ेगा? क्यों जी क्या सब उस रब दी नहीं पढ़नी? उन्हें भी अल्लाह अकबर ही कीता है, पर उसकी नमाज हो जाएगी कमाल हो जाएगी। देखो 1 किलो शहद तोलनी है तो 15 बारी वो बंबू मार लिया जाए, वो किलो तोल जाएगी, तो एक बारी तो तोल देती है, गल तो ठीक नहीं। हूँ एक बंदे काबे अल मुंह कीता है, उन्हें आखिया अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह बिहम्दे का। एक जनाब बैतुल मकदस वाल मुंह कीता, उसने आखिया अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह बिहम्दे का। तो शिरक ते को नहीं कीता, जेड़े इधर जिंदा ने शिरक कीता। क्यों हाशमी साहब शिरक तो नहीं ना कीता, कोई कुफर कीता, कुफर भी उन्हें को नहीं कीता, लेकिन एडी नमाज एडी नहीं। क्यों क्यों भाई? फरमाया तुम समझ नहीं आई,
نمازاں شروع سن 2 رکعتاں ہو گیا سن 2 رہنیاں سن تے میں تے اتنے فرما دیتا سی کہ سونیا چہرہ انور پھیر لے جیڑا جیڑا پھر گیا نا وہ تے جائے گا بچ تے جیڑا اپنے قدماں دے کھلوتا رہا بھی نہیں اسی ادھر منہ کر کے پوری کر لئیے پھر پوچھاں گے ادھر کیوں کیتا جی فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یہ بڑی آزمائش تھی بڑا امتحان تھا سخت لمحات تھے کنہ واسطے ابو بکر واسطے عمر واسطے عثمان واسطے علی واسطے طلحہ واسطے زبیر واسطے بلال واسطے صہیب واسطے وہیب واسطے انہاں واسطے عبیدہ ابن جراح واسطے حسان ابن ثابت واسطے سعید خدری واسطے ابو موسیٰ اشعری واسطے انہوں نے بڑے مشکل لمحات سن کی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً بہت بڑی آزمائش تھی اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سوائے اس کے جس کو اللہ نے ہدایت پہ رکھا یا اللہ نماز تو پہلے پڑھ رہے تھے فرمایا دیکھنا یہی تھا کہ کون نماز کو ترغیب دیتا ہے کون ادائے مصطفیٰ کو ترغیب دیتا ہے کون کدھر جاتا ہے یہی تو دیکھنا تھا کہ چراغ جلا کے رکھ دیا اب دیکھتے ہیں کہ پروانہ کدھر جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پروانہ کدھر جاتا ہے صاحبو نمازاں بچ گئیاں ایمان جا رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اللہ ایمانوں کو ضائع کر دیتا تمہارے اگر تم اپنے قدموں پہ رہتے یا اللہ گل بھی پوری سمجھ نہیں آئی فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اگر میرے حبیب کے جو قدموں کے نشان ہیں نا انہیں اپنا لو گے جو محب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے قربانیاں دینے والا کبھی اولاد دی قربانی کبھی جان دی قربانی کبھی مال دی قربانی ابراہیم نے ساری قربانیاں دے دی پھر ابراہیم نکلے جنگل میں بیڑ بکریوں کا بڑا سارا ریوڑ ہے اور ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں اس کو اونٹوں کا ریوڑ ہے چلا رہے ہیں سینکڑوں جانور ہیں جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی سونیا آج ذرا حبیب نو اے جڑا محب ہے اینو ذرا آزما نہ لئیے اللہ فرمایا جبریل چلے گی چال آ لے اے بھی چال آ لے جبریل ایک شہزادہ بن کے بڑا خوبصورت لباس پہن کے جبہ شبہ پہن کے تاج شاج سجا کے تو جبریل آتے ہیں جناب ابراہیم کے سامنے اور آ کر پھر جناب ابراہیم جناب جبریل نے جب کہا نا اللہ بس دیوانہ پھر محب جب محبوب کا نام سنتا تو مچل جاتا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا ابراہیم تھے محب اللہ تھا محبوب ابراہیم نے جب محبوب کا نام سنا تو ابراہیم گئے مچل کہا یار کیا بات ہے یار تیری واہ واہ صدقے جاؤں میرے محبوب کا نام کیسے لیا تو جبریل کہتے ہیں کہ میں پھر لے دینا تیرا خیال ہو تیری اگر دوبارہ لے دے اگر بابا انج نہیں پیسے لگ دے مال لگ جائے فرما کیا چاہتا ہے مجھ سے سودے بازی کرو جناب ابراہیم نے کار کی دیا گیا ادھا اجڑ تینوں دیتا اٹھاں دا بھی بھیڈاں دا بھی بکریاں دا بھی ادھا تینوں دیتا فٹافٹ میرے یار دا نام ہے میرے محبوب کا نام لے میرے محبوب کی بات کر جبریل نے پہلے سے زیادہ سوز اور درد کے ساتھ کہا اللہ جناب ابراہیم اور مچل گئے کہا میں تیرے صدقے جاؤں میرے محبوب کا نام لینے والے ایک دفعہ اور لے دے فرمایا فری نہیں ہونا پھر سودا کرو آگیا جڑا ادھا رہندا ہے دے ادھا پھر دے دو گئے چوتھا حصہ رہ گیا جبریل نے پھر درد سوز سے محبت سے نام لیا جب پھر تیسری دفعہ اللہ کا نا ابراہیم مچل گئے بس وجد طاری ہو گیا ابراہیم یوں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں میں تیرے صدقے جاؤں میرے محبوب کا نام تو نے کیسے لیا ہے میں قربان جاؤں میرے مولا کا نام کیسے لیا ہے یار احسان کرنا ایک دفعہ نام اور لے دے تو جبریل کہتے ہیں کہ دینا وہاں سے بچی نہیں کوئی شے نہیں ہوں کی دے ہوگے فرمایا یار کپڑوں سے تو شہزادہ لگتا ہے کپڑوں سے تو شہزادہ لگتا ہے اس دنیا کا تو لگ ہی نہیں تو کسی اور دیش کا باسی لگ رہا ہے یہ بھیڑ بکریاں چرانا یہ کانٹوں پہ چلنا تیرے واسطہ روکتے نہیں
فرمایا سارا کچھ تینوں دیتا ہے نا، مینوں چھیڑو دے طور پہ رکھ لے، مینوں آجڑی دے طور پہ رکھ لے، اور تو بس اللہ اللہ کرتے رہنا، میں زندگی میں کچھ سے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، بس تو اللہ دن میں ایک دفعہ کر دینا، میں ساری زندگی تیرا ریوت چلاؤں گا۔ اور جبریل نے جب ایک دفعہ پھر اللہ کہا تو ابراہیم پہ خاص آ گئی، ایک آخری، اور کہا قربان جاؤں میرے مولا کا نام لینے والے، بس قریب تھا کہ ابراہیم گرتے، جبریل نے اٹھایا، ہاتھ باندھ لیے، کہا سونا میں تو نوکر ہوں، میں تو نوکر ہوں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، میں تو صرف آزمائش کے لیے آیا تھا، میں وہ جبریل ہوں جو کئی دفعہ دن میں آتا ہوں آپ کے پاس، صرف دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا یہ ہے محب کا مقام، یہ محب کا مقام ہے، اور مولا جو محبوب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا جو محبوب ہوتا ہے نا اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 سال ہو گئے جناب شادی ہوئی نو اولاد نہیں، تو محبوب ہے کوئی یا اللہ انہوں بچنا دے یا اللہ بچہ دے دے۔ فرمایا جو محبوب ہوتا ہے اس کی بات کو ہم ٹالتے نہیں ہیں، وہ کسی کے لیے بچے کی دعا کرتا ہے تو بچہ دے دیتے ہیں، کسی کے لیے مال کی دعا کرتا ہے تو مال دے دیتے ہیں، کسی کے لیے جناب کوئی اور چیز مانگتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں، کوئی ایمان مانگتا ہے اس کو ایمان دے دیتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم محب تھے اور مصطفیٰ محبوب ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے سے فاتبعونی یحببکم اللہ، جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا نا میں اس کو محبوب بنا لوں گا۔ محب وہ ہوتا ہے جو آزمائش کی بھٹی میں ہر وقت چڑھا رہتا ہے، ہر وقت اس کو آزمایا جاتا ہے، ہر وقت وہ آنچ پہ آگ پہ رہتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے نا محب کی خواہش ہوتی ہے وہ دے دیتے تو ہمیں نہ پہ اس پر کوئی ایسی بات نہ ہے۔ محب نخرے برداشت کرنے والا ہوتا ہے اور محبوب ادائیں دکھانے والا ہوتا ہے۔ محبوب کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، کہا کہ اے لوگو مصطفیٰ کے بن کے آؤ، پھر جنتی نہیں صرف، پھر بخشش نہیں، پھر رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو رب کا محبوب بن جائے نا پھر وہ جنتیں تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ نعمتیں تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ عطائیں کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ بارشیں برسانے والا ہو جاتا ہے۔ صاحبو یامرہم بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دل بلا رہے ہیں، جاؤ کا مصطفیٰ کی طرف آؤ، میرے حبیب کی طرف آؤ، ایمانداری نہ دسو کہ ساڈے گھر کی شادی ہوئے، بازار سجیا ہے، گھر سجیا ہے، سارے پنڈ والے نوں پتا ہوندا کہ نہیں پتا ہوندا کہ یار کہڑے گھر شادی ہے، اور نکرے کھلو کے بندہ پنڈ داخل ہونے پوچھنا یار بتیاں شتیاں نظر آ رہی ہیں، اجی وہ رائیاں دی شادی ہے، وہ جٹاں دی شادی ہے، گجراں دی شادی ہے، یہ گلاں ہوندیاں کہ نہیں؟ فرمایا جب میرے حبیب کی خوشی ہو نا تو تمہاری شادیاں جو ہیں وہ نیچے رہ جائیں، مصطفیٰ کی خوشی اونچی ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ آخری حدیث پاک سنیں، حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے آقا نے صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے، اور حضور نے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا سونا آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی آپ کی زلفوں کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے رخ زیبا کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے مبارک لبوں کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے سینہ اقدس کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے مبارک ہاتھوں کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے پاکیزہ قدموں کی بات کر رہا تھا، کوئی آپ کے لباس پاک کی بات کر رہا تھا۔ حضور آپ ہی کی باتیں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اللہ نے کرم کیا، شرک سے پناہ دے دی، کفر سے پناہ دے دی، پاکیزگی دے دی۔ حضور فرماتے ہیں سچی گل ہے یہ ایک اللہ کر دے، سچی گل ہے بیا گل یا رسول اللہ بالکل سچی گل ہے۔ حضور نے فرمایا قسم دیتے ہو اے جڑا اسی جو کچھ کیتا نا ہن تک، جو کچھ اسی ہن تک کیتا ہے، بھاویں نات دی سورج تے بھانے ہیں میرے تھوڑے تھوڑے دی سورج، اسی کی کیتا ہے؟
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں اسی جننے کٹھے سا ساڈا اور مقصد ہی کوئی نہیں سی تہاڈیاں ہی گلاں پہ حضور صرف آپ کی باتیں ہو رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو مصطفیٰ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ اے میری باتیں مسجد میں بیٹھ کر کرنے والوں, میرا ذکر کرنے والوں, اللہ ملائکہ کی جماعت میں تم پر فخر کر رہا. ذکر نہیں کرتا صرف, یہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجلس میں کرو گے میں تم سے بہتر مجلس میں کروں گا, تم تنہائی میں کرو گے میں تنہائی میں کروں گا. لیکن یہ ساڈے لئی اسی اللہ کا ذکر کریے, فرمایا جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے نا اس کو صلہ کیا ملتا ہے, اس کو صلہ کیا ملتا ہے. ذکر مصطفیٰ کا صلہ کیا ہے؟ ذکر الہی کا صلہ یہ ہے کہ رب ذکر کرتا ہے, اور ذکر مصطفیٰ کا صلہ یہ ہے کہ رب صرف ذکر نہیں کرتا, رب ملائکہ میں فخر کرتا ہے. ذرا سمجھو کہ ذکر کرنا افضل ہے یا فخر کرنا افضل ہے؟ فرمایا جو ذکر الہی کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن فرمایا جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے رب صرف اس کا ذکر نہیں کرتا, رب اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے ملائکہ وہ دیکھو محبوب کے غلام اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ یہ اتنا چنگا کیوں لگیا تینوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو میں کرتا ہوں, جو میں رب کرتا ہوں. مولا کریم وہ کیسے؟ فرمایا ایک کہہ رہے سن یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ کڈا سوہنا ہے, سرکار دا یار ویکھیا چہرہ کڈا سوہنا لگدا ہے, وہ سرخی کہو جی لگدی ہے, وہ سفیدی کہو جی لگدی ہے. صحابہ دا نہیں ہے نا, لیکن رب نے کیا فرمایا؟ سونا والدحا, والدحا. ایک واری اینج نقاب چاہیا یوسف نے تے 3 مہینے تک نہ کسی نوں بھوک لگی تے نہ ترے. یہ ہے رخ یوسف. لیکن اللہ قسم کو نہیں چکی کہ مجھے چہرہ یوسف کی قسم بنائی, یہ نہیں کہا. والدحا, والدحا, یہ تیرا حسن ہے. حسن یوسف اپنی جگہ پہ ہے, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کا سنا وہ حسن یوسف ہے کہ ایک دفعہ نقاب اٹھے تو 3 ماہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے, پر ادھر تیرا چہرہ ہے. رب کہتا ہے والدحا, مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم, مصطفیٰ کے چہرے کی قسم. زلفیں ہیں واللیل اذا سجا, مجھے زلف مصطفیٰ کی قسم. یہ جو مصطفیٰ کی کنڈل دار جو زلف ہے نا, اس کی جو سیاہی ہے, واللیل اذا سجا, سونیا تیری زلفاں کی قسم میں رب چاہتا ہے. سبحان اللہ. علم نشرح اللہ کا صدرک, سینہ تیرا ہے پر قرآن رب بناتا ہے. سونا آنکھ تیری ہے, ما زاغ البصر وما طغى. ایک ادا سے جب تو دیکھتا ہے نا تو سونا وہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہے, ایسا دیکھنا ہے کہ ہم اسے قرآن بناتے ہیں. سونا تو بولتا ہے نا تو تیرا بولنا ایسا بولنا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تیرے لب جنبش کرتے ہیں نا, حرکت میں آتے ہیں, تو رب فرماتا ہے مصطفیٰ نہیں ہے, میں کیا بول رہا ہوں. سبحان اللہ. اے گھر میں کا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اپنے بندے سے باتیں کی, وحی کی, جو کی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا. بس اتنا ہے کہ مصطفیٰ کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے. فرمایا آپ دیکھو کہ جو یہ چیز اپنائے گا, کوئی حسن مصطفیٰ کی بات کرے, کوئی رخ مصطفیٰ کی بات کرے, کوئی میلاد مصطفیٰ کی بات کرے, کوئی مقام و مرتبہ مصطفیٰ کی بات کرے, یہ وہ باتیں ہیں جو رب کرتا ہے, اور جو کرنے والا ہو رب اس پہ فخر کرتا ہے. فخر کرتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح والے ہیں, جو کامیابی والے ہیں, جن پہ رب راضی ہو گیا, جن پہ رب راضی ہو گیا. میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ, میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں. جب میلاد منانے والے بن جائیں گے,
سیرت اپنانے والے بن جائیں گے تو پھر آج بھی ملائکہ کا نزول ہو سکتا ہے، آج بھی حالات بدل سکتے ہیں، بس اسی تھوڑا جا اپنے آپ میں بدل رہے ہیں۔ مالک کریم ہمارے حال میں کرم فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ میلاد منانے والے بنے اور سیرت نہ بولیا جائے کیونکہ جھوٹ سٹنا پڑنا نہ کیا جائے کہ سیرت اپناؤ تو پھر بندے دو نمبر ہی نہیں نہ کر سکتا۔ اوکھی گل ہے، میلاد تک ٹھیک ہے، اگر سیرت اپنانے والے بنے پھر دو تے پانی نہیں نہ پینا، پھر کپاہ تے پانی نہیں چھڑکنا، نرمے تے پانی چھڑکا لو رات نو تاکہ سویرے مہنگا بکے گا، تول ود جائے گا۔ تے جے سیرت تے عمل کیتا پھر تو نہیں نہ ہونا، جے سیرت تے عمل کر لیا تو پھر جناب اور کئی شیواں وچ ملاوٹ نہیں ہونی، تو لہذا میلاد تک ٹھیک ہے نا جی، میلاد بنانے والا نہ ٹھیک ہے، بچیاں شتیاں لائیاں دیکھ سے پکائی منڈیا چھڈیا باہر نہ ٹھیک، سیرت اپنانے والے بنے پھر سویرے کون اٹھے گا، پھر کسی کو گال بھی نہیں کٹی جانی، پھر کسی نال زیادتی بھی نہیں ہونی، پھر کسی کو صدقہ خیرات بھی کرنا پینا، پھر کدھر کو ذکر اذکار بھی کرنا پینا، کدھر روٹی ونڈنی پینی ہے۔ حضور نے فرمایا گوشت پکاؤ تو پانی کی پیالی ود پا لو تاکہ گوانیاں گھر بھی دے سکو، تو کون ایڈی کھیچل کرے؟ سیرت والا کام موقع ہے نہ بولیا جائے کیا ہے بارے جو بہادر رشید ایسے نہیں اسی بات کرنی، میلاد تک ٹھیک ہے، تو سال بعد منا لیا بات بڑا کرو بلا یا اللہ میلاد منانے والے بنا دے اور سیرت اپنانے والے بنا دے، میلاد منائے اور سیرت اپنائے۔ جب معاشرے میں میلاد منایا جائے گا، سیرت اپنائی جائے گی، انشاءاللہ لڑائی جھگڑے فرقہ واریت یہ وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، معاشرے امن و سلامتی کی امادگاہ بن جائیں گے، پھر کالے شالے پیلے نیلے گلابی نہیں ہوں گے، گھر جو ہے امن و سلامتی والے ہو جائیں گے، اولادیں بے حیا اور بے ادب نہیں رہیں گی، رزق کی فراوانی ہوگی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ڈینگی تے کرونا تے فلانا نہیں آئے گا اگر ہم سیرت بنانے والے بن جائیں، میلاد منانے والے بن جائیں۔ آدھا کام کر رہے ہیں، ایک گروہ نے میلاد کا انکار کیتا ہے تے ایک نے سیرتوں ڈنڈی ماری ہے۔ اگر دونوں کام سیدھا کر لیں، دونوں سیدھا کر لیں، میلاد بھی منائیں اور سیرت بھی اپنائیں، تو انشاءاللہ پھر معاشرہ امن و سلامتی کا گھر بن جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، میلاد منانے والا بنائے اور سیرت اپنانے والا بنائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔